جو چیز تمہارے رب نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی. جو عزت تمہارے لیے تمہارے رب نے لکھ رکھی ہے, جو تجارت تمہارے لیے تمہارے رب نے لکھ رکھی ہے, جو مال دولت تمہارے لیے, جو اولاد بیوی بچے تمہارے لیے, عزت جو تمہارے رب نے لکھ رکھی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی. ایک لقمہ تمہارے رب نے جو تمہارے لیے لکھا ہے پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے روک نہیں سکتی, اور جو لقمہ تمہارے لیے تمہارے رب نے نہیں لکھ رکھا ہے پوری دنیا کی طاقت مل کر وہ تمہیں نہیں دلا سکتی. اسی لیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہم نے رزق کا انتظام نہ کیا ہو. ہر مخلوق کے لیے, ہر انسان کے لیے اللہ نے رزق کا انتظام کیا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے جو تمہارے لیے تمہارے رب نے لکھ رکھا ہے کہ یہ روزی تمہیں ملنی ہے, وہ تمہیں مل کر رہے گی. اسی لیے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور ابھی 4 ماہ کا ہوتا ہے, اس وقت اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کتنا کمائے گا, کتنا کھائے گا, کہاں پر رہے گا, کتنا اس دنیا میں رہے گا, کتنی عزت ملے گی, کتنی ذلت ملے گی, کتنی فیکٹریاں ہوگی, کتنے کارخانے ہوں گے, کتنی گاڑیاں ہوگی, کتنی بیوی بچے ہوں گے, تمام چیزیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. اور جب تک تمہارا مقرر کیا ہوا رزق تم نہیں کھا لیتے اس وقت تک تمہارے پاس موت کا فرشتہ بھی نہیں آتا. ہاں, اسی لیے کہ جو رزق تمہارے رب نے تمہارے لکھ رکھا ہے وہ تمہیں کھانا ہے. اس لیے جب انسان کی سکرات کی حالت ہوتی ہے اس کو پانی پلایا جاتا ہے تو ایک پانی کا گھونٹ اندر اتارتا ہے اور دوسرا پانی باہر نکال دیتا ہے, اس لیے کہ اس کے مقدر میں اتنا ہی لکھ رکھا تھا. الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها, تمہارے پاس اس وقت تک موت کا فرشتہ نہیں آتا جب تک کہ تمہارا مقرر کیا ہوا رزق تم نہ کھا لو. اس لیے جو رزق تمہارے لیے تمہارے رب نے لکھ رکھا ہے وہ تمہیں دنیا میں ملنا ہے. اس لیے رزق کی پرواہ نہ کرو بلکہ اپنے آخرت کی فکر کرو, اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچانو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. یہ دنیا جب تم اللہ کے حکم کے مطابق چلو گے, جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چل کر آئے گی. اور اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے, دنیا کے پیچھے دوڑو گے, دنیا کی مال و تجارت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرو گے اور اپنے خالق اور مالک کو بھلا دو گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دو گے, پھر یہ دنیا کے پیچھے تم بھاگتے جاؤ گے, یہ دنیا آگے تم سے آگے بھاگتی جائے گی. جس دنیا کے پیچھے جتنے بھاگو گے یہ اتنی تم سے دور بھاگے گی, اور جتنا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیچھے چلو گے, جتنا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے, یہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. رزق کا وعدہ اللہ نے لے رکھا ہے, یہ تمہیں دے گا. جو تمہارے لیے تمہارے مقدر میں رب نے رزق لکھ رکھا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت, کوئی دنیا کا طاقتور انسان اس روزی کو, اس روٹی کو تم سے نہیں چھین سکتا. اللہ تعالیٰ نے سور کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے, اللہ تعالیٰ کتے کو بھی کھلاتا ہے, اللہ تعالیٰ چونٹی کو بھی کھلاتا ہے. آپ نے سنا آج تک کوئی کتا بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو, کوئی خنزیر بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو؟ آج تک کوئی نہیں مرا. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین ہے, ان کے بیٹے نے دینی تعلیم پڑھنے سے انکار کر دیا کہ میں دینی تعلیم پڑھوں گا, عالم بنوں گا, مولوی بنوں گا, حافظ بنوں گا, قاری بنوں گا, ہاں ملا بنوں گا, تو کھاؤں گا کہاں سے, کھاؤں گا کہاں سے؟ تو اس عالم دین نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اس کو چڑیا گھر لے گئے. چڑیا گھر اس کو دکھاتے گئے, ایک جگہ پر شیر بیٹھا ہوا ہے, ایک جگہ پر لومڑی بیٹھی ہوئی ہے, ایک جگہ پر الگ الگ جتنے بھی جانور تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ان کو دکھاتے گئے, آخر میں ایک سور کے پاس لے کر گئے جس کے سامنے بہت سارا چارہ پڑا ہوا تھا, اس کے کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی. اس اللہ والے نے اس اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا, جو رب اس خنزیر کو کھلا رہا ہے, جو رب اس سور کو کھلا رہا ہے, کیا وہ تجھے بھوکا رکھے گا؟ جو رب اس خنزیر کو کھلا رہا ہے کیا وہ تجھے نہیں کھلائے گا؟ جب تو اس کے قرآن کی تلاوت کرے گا, اس کے حکموں کے مطابق چلے گا, تو کیا وہ رب تجھے نہیں کھلائے گا؟
اندازہ لگاؤ جو رب سور کو کھلاتا ہو، خنزیر کو کھلاتا ہو، چوٹیوں کو کھلاتا ہو، پرندوں کو کھلاتا ہو، بتاؤ چوٹی اپنا کون سا رزق جمع کر کے رکھتی ہے؟ کون سی کتنی مخلوق ایسی ہے جو اپنا رزق جمع کر کے رکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو وقت پر کھلاتا ہے، وقت پر پلاتا بھی ہے۔ اس لیے رزق کے پیچھے نہ بھاگو، بلکہ اللہ کے حکموں کے پیچھے چلو تو رزق تمہارے پیچھے پیچھے چل کر آئے گا۔ اپنی زندگی پر نظر ثانی کرو، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرو کہ ہم دنیا کے پیچھے کتنے پاگل ہو چکے ہیں، ہم دنیا کی لالچ کے پیچھے کتنے بھاگتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔